میں کوئی مولویوں کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، نہ میں مولوی ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جب یہ چیزیں ہوئیں مولویوں نے کہا کہ عزیز الرحمان کو مینار پاکستان سے گرا کر کے ریپسٹ جو ہیں ان کے خلاف آپ اس طرح کی کارروائیوں کا آغاز کریں، کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کا لبرل طبقہ چیخنے لگ پڑتا ہے، کہتا ہے جی ان کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، سرخیں نکلا ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتی ہے، ڈرامے بازی۔ تو جب یہ ایک بچی کے ساتھ یا بچے کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے تب ہیومن رائٹس کی بات۔ دیکھو امام موسیٰ کاظم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گستاخ جو ہے وہ مسلمان تو دور انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان، ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ملک پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو، ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی ہو، ہمارے علماء کرام، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ان کی شان میں گستاخی ہو، ہمارا ان کے ساتھ ایک مذہبی اٹیچمنٹ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے جو کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جو ہے وہ عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا ایک معاملہ منظر عام پر آیا ہے، اور جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا تعلق اس بار اہل تشوف سے نہیں ہے بلکہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے جو ہے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحریک نظریہ پاکستان کے سربراہ سعید اشرف فاروقی صاحب، ہم ان سے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ سلسلہ جو گستاخیوں کا ہے دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس وقت قانون سازی بھی موجود ہے، ہمارے ادارے بھی پراپر کام کر رہے ہیں، انہیں سزائیں بھی بر وقت دی جا رہی ہیں، آخر یہ کون سے عناصر ہیں جو اس کو روز بروز ایک نئی صورت میں لے کر منظر عام پر آتے ہیں؟ اس کو اتنا زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں اس چیز کی عادت ڈالی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ عین اس وقت ہوا جب محرم آپ کے بالکل قریب آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ محرم پاکستان کے اندر انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے۔ ایک ایسا غلیظ ترین لٹریچر پاکستان کے اندر آیا جس کے اندر ایسا گند، ایسی غلاظت، ایسی اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام کے متعلق، اللہ کی شان کے، قرآن کے متعلق، انبیاء کی شان کے اندر ایسے گستاخانہ اس کے اندر تحریر اور ایسا گستاخانہ مواد تھا جس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ انفارچونیٹلی وہ دور اور تھا، اب جدید دور آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، اور یہ چیزیں کھل کر کے اب اس ذہنیت کے لوگ، اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لانا شروع ہو چکے ہیں۔ ریسنٹلی جو ابھی امام موسیٰ کاظم کی شان کے اندر گستاخی کا یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بدبخت نے یہ گستاخی کی ہے، ہم اعلانیہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم شاعر اسلام اور مقدس اور مطہر شخصیات کی شان کے اندر گستاخی کرنے والوں کے خلاف یہ اگزامپل سیٹ کر دیں۔ یہاں سے آپ سٹارٹ لے لیں، وہ عبد الرحمن سلفی ہو، اذان الہی ہو، جو بھی ہو، آپ اس کو سریعام پھانسی دیں، اور اس کے بعد پھر ریورس گیئر لگائیں کہ اس سے پہلے جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کی ہیں، اہل بیت کی شان کے اندر گستاخیاں کی ہیں، ایف آئی آرز، لا تعداد ایف آئی آرز آپ کے ملک کے تھانوں کے اندر رجسٹرڈ ہیں، کیسز چل رہے ہیں، پھر آپ ان کو بھی لٹکاتے چلے جائیں۔ کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ان جو عناصر ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی جانب سے ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اکابرین کو سنا ہے، قائدین کو سنا ہے، ہم نے ان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ وہ اہل بیت کے گستاخ ہیں یا اس قسم کی چیزوں کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے اس کے اوپر علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے بیٹوں، علامہ بالخصوص علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلانیہ طور پر کہا کہ ہمارا ایسے شر پسند عناصر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن خود کیوں نہیں اپنی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کرتے کہ جو اس طرح معاشرے میں کسی بھی چیز کا برائی کا سبب بن سکتا؟ کم از کم انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان تو کیا ہے نا، کم از کم انہوں نے ان کے اوپر لعنت تو بھیجی ہے نا، کم از کم انہوں نے یہ تو کہا ہے نا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اس کو لٹکا دیں۔ اس وقت امجد جوہری، طالب جوہری کا بیٹا، اس نے انہی دنوں کے اندر لاڑکانہ کے اندر ایک پروگرام کے اندر اللہ کی شان میں گستاخی کی، انبیاء کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کی۔ اس طبقے کی جانب سے کسی نے اٹھ کر اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجی۔ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل، میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، میرے ابھی موبائل میں بھی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کسی نے اس کے خلاف لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔
نہیں مطالبہ کیا کہ جناب اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کریں. اس میں ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کسی عالم کے بارے میں, کسی ذاکر کے بارے میں کہ آپ کی ذاتی عداوت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے گستاخی کر دی؟ وہ بھائی ذاتی عداوت کیا ویڈیوز موجود ہے ذاتی عداوت والی. اس میں میری بات سنیں, اگر ایک بندہ گستاخ نہیں ہے نا, اس کو گستاخ کہنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں, اس سے بڑا مردود کوئی نہیں. میری انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, میری ان سے کوئی خاندانی دشمنی ہے. الحب للہ والرسول والبغض للہ والرسول, یہ ہمارا اصول ہے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان میں گستاخی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ نے کیا انیشیٹو لیا ابھی تک؟ بھائی جان ہم چیخ رہے ہیں, ہر جگہ پہ رو رہے ہیں, ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو لٹکا دو. کھیل کے میدان کو ہم زیادہ ایزیلی سمجھتے ہیں, اگر پوری ٹیم غلطی کرتی ہے تو ہم کوچ کو یا مینیجر کو یا ٹیم سلیکشن کمیٹی کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں. اب جب ایسا شخص اتنی روب شخصیت جس کے پاس علم کا پہاڑ ہو اور وہ اسٹیج کے اوپر ممبر پہ اوپر آ کر ایسی غلطی کرے, تو کیا اس کے قصوروار اس کے اساتذہ کرام اس میں شامل ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ اس جگہ پر جا کر ایسی بات کرے؟ نہیں, میری بات سنیں کہ جب ایک بندہ ہے نا, اس کے سامنے سینکڑوں لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علم والا ہے. اب اس نے علم کہاں سے لیا, کدھر سے لیا, یہ کسی بھی مدرسے سے اگر کوئی تعلیم لیتا ہے تو وہاں گرومنگ کا لیول ایسا ہونا چاہیے جس کو فرقہ واریت میں نہ پھیلایا جائے. نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان کے اندر اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو صحابہ, اہل بیت, آئمہ, قرآن اور ہماری مقدس اور مطہر شخصیات ہیں, ان کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں, کم از کم سزائے موت, بلکہ سزائے موت سے سٹارٹ لینا چاہیے. میں ہدف کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اگر حکمرانوں کی تصاویر یا ان کے بارے میں کوئی کورس بنائے جاتے ہیں اور اسپیشل سائبر کرائم کے تحت ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے چینلز, ان کے فیس بک پیج, ہر چیز ان کی بلاک کر دی جاتی ہے, سزا دی جاتی ہے, جرمانے کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر نیکسٹ ایسا کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوگا, تو اس معاملے میں بھی انیشیٹو لینا چاہیے. اور تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, وہاں سے کوئی بھی فرقہ واریت کی اگر بات ہو تو حکومتی سطح پر ایک ایسی کمیٹی بھی تشکیل ہونی چاہیے اداروں کی جانب سے جو فوراً اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں اور اس کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دیں, تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے عبرت ہو اور یہ معاملہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلتا ہے وہ نہ پھیلے. بہت شکریہ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے اپنے میزبان عبد الرحمان کو. اللہ نگہبان.